پہلے جتنے ریلیجیس اسکرپچرز آئے اس میں بھی نشانیاں موجود تھیں اور 50 حد تک اس پر کام ہوا. دوسرا سوال کہ وہ آپ نے سورہ رحمان کیا تھا اس میں رب المشرقین و مغربین ہے، تو مشرقین اور مغربین دو ایسٹ ویسٹ یہ آج ہم کدھر سمجھیں. اور آخری سوال کہ آپ نے کہا کہ سورج جو ہے روٹیشن کر رہا ہے، لیکن آپ کو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ سورج اسٹیشنری ہے، ارتھ ریوالوز اراؤنڈ سن. تو اس کے بارے میں اور کچھ لوگ تو چاند پہ جانے کو بھی آج کل کرٹیسائز کرتے ہیں کہ رشیا نے ویڈیو بنایا کہ چاند پہ امریکہ والے گئے نہیں آواز نہیں. ماشاء اللہ. ان کا 3 سوال ہے، 4 سوال. پہلا سوال ان کا پہلا سوال ہے کہ جیسے قرآن میں تمام چیزوں کا ذکر ہے، اس کے پہلے بھی کتابیں آئے، پہلے بھی صحیفے آئے، کیا اس میں بھی اس کا ذکر تھا؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس سوال کے جواب میں اس کے پہلے قرآن کا، اس کے پہلے زبور ہے، اس کے پہلے توریت ہے، انجیل ہے اور تمام صحیفے ہیں. وہ سب صحیفے، وہ سب کتابیں ایک دور کے لیے تھی، ایک سوسائٹی کے لیے تھی، ایک علاقے کے لیے تھی، مکس لمیٹڈ تھی. اس میں جو تھا سب صحیح تھا، لیکن حالات وقت جب بدلتے گئے تو اس میں ترمیم ہوتا گیا، چینج ہوتا گیا، چینجز آتے گئے. جیسے آپ کی کتابیں ہر نئی ایڈیشن جو آتی ہے اس میں تبدیل ہو کر کے آتا ہے. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قیامت تک کے لیے اسے اسی شکل میں رکھا گیا. اس لیے رکھا گیا کہ کوئی اب نبی آنے والا نہیں ہے اور اس پر کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اس لیے اس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی. اگر ہم توریت اور انجیل جسے بائبل کہتے ہیں اس میں اگر ہم جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. Indeed your Lord is Allah subhanahu wa ta'ala, the one who created heaven and earth in 6 days. Chapter number 25 verse number 59 Surah Furqan. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ma baynahuma fi 6 ayyam. Alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ma baynahuma fi 6 ayyam. اللہ رب العزت ہے جس نے زمین، آسمان اور اس کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں 6 دن میں بنایا. یہ ہمارا آپ کا 24 گھنٹے کا 6 دن نہیں، یوم ہے، ایام. قرآن میں سورہ معارج میں آیا جب 70 ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. دوسری جگہ آیا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اسے ہم آئنسٹائن تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے نظریے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم جسے ہم چاہتے ہوں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، رسول سے پیار کرتے ہیں، تو پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، ہمیں لگتا نہیں کہ کتنا وقت گزرا. ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، کتنا وقت گزرا معلوم نہیں پڑتا ہے. یا جس سے ہم پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں، کتنا وقت گزرا معلوم نہیں پڑتا ہے. لیکن جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر چہرہ بھی اس کا دیکھ لے، اگر بیٹھے نہیں تو 24 گھنٹے تک اس کی یاد جو ہے ذہن میں بنی رہتی ہے. This is called Einstein theory of relativity. قیامت کے دن ہوگا تو 50,000 سال یا 1000 سال یا بہت لمبا، لیکن جو جنت میں جانے والا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور جو دوزخ میں جانے والا ہوگا وہ تو پسینے میں ڈوبا. کسی کے پیر، کسی کے گھٹنے، کسی کے ٹکنے، کسی کی ناک، پورا اپ سائڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا. اس سے زیادہ وقت رہے گا، لگے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ترمیم ہوا ہے. اگر بائبل میں بک آف جینیسس میں ہم جائیں، اس میں تخلیق کے متعلق بہت ساری سائنس کے متعلق ایسی چیزیں ہیں جو بالکل الٹ سے. ان کے ہاں پودے پہلے زمین پر آئے، اس کے بعد سورج کی روشنی آئی، جبکہ پودے سورج کی روشنی کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتے.
ان کے یہاں رات اور دن پہلے ہوا، سورج اور چاند کی تخلیق بعد میں ہوئی، جبکہ بغیر سورج اور چاند کی تخلیق کے رات اور دن نہیں ہو سکتے۔ تو بہت سارے کانٹرڈکشنز ہیں۔ اگر ہم دوسری دھارمک کتابوں میں جائیں تو ان کے یہاں بھی آپ ہنسیں گے سن کر کے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی، انسان کیسے وجود میں آیا، اس میں ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن قرآن جو ہے اس میں جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں سب ماڈرن سائنس سے ہو میچ کر رہی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کیتھ مور، مارس بکیل، جانسن اور تمام سائنسدانوں نے فرمایا کہ یہ ریلیجیس بک پار ایکسلنس، یہ دھارمک کتاب ہے جو سب سے بہتر ہے، جس میں سائنس جو ترقی کر رہی ہے، ایجاد کر رہی ہے، مینشن کر رہی ہے قرآن میں سب سے پہلے، اینڈ دیر از ایکسلنٹ کوہرنس، اور دونوں میں یکسانیت ہے۔ اسی لیے مارس بکیل نے کہا انسائکلوپیڈک نالج کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو ان میں بھی ہے، لیکن ان میں جو ترمیم ہوتا گیا اس ترمیم ہونے کی وجہ سے اوریجنل شکل میں نہیں ہے، اس لیے آج کے ماڈرن سائنس سے ہو یہ کوہرنٹ نہیں ہے، ہو میچ نہیں کر رہی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا تھا ایسٹ اینڈ ویسٹ، رب المشرقین اور رب المغربین، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب۔ اس سورج جو نکلتا ہے آپ دیکھتے ہیں اپنی پوزیشن بدلتا ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے آپ دیکھیے سمر سیزن میں کدھر سورج لگتا ہے، ونٹر میں کدھر ہے، رینی سیزن میں کدھر، پوزیشن بدلتا ہے۔ ایک تو مشرق اور مغرب نہیں، ایک پوزیشن چینج ہونے سے مشرق اور مغرب بھی بدل رہے ہیں، یعنی سورج جہاں جہاں پہنچ رہا ہے یا جہاں نہیں پہنچ رہا ہے وہ سب کا رب۔ اس لیے فرمایا گیا مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب۔ جیسے ہمارا مشرق، ہمارا مغرب ایسٹ اور ویسٹ ہے، ہمارا کعبہ کس طرف ہے؟ ویسٹ میں ہے، لیکن ہر کنٹری میں ویسٹ میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ساؤتھ میں، کوئی نارتھ میں، کوئی نارتھ ایسٹ میں ہے، نارتھ ویسٹ میں ہے، ساؤتھ ایسٹ میں ہے، الگ الگ ڈائریکشن میں ہے، تو کہنے کا مطلب وہ سب کا رب ہے، اور وہ رب جو ہے ہر ایک کائنات کے ہر ذرے ذرے کا رب ہے، اور سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی گلوریفیکیشن کر رہی ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مشرق مغرب دو نہیں کئی ہیں، اور ایک عالم نہیں ہے، کئی عالم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی جو مالک ہے سارے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت دی۔ اور ایک قرآن ان هو الا ذکر للعالمین، جمعیتی میں سمجھ میں نہیں سر، اور قرآن سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام انٹرنیشنل دھرم ہے، انٹرنیشنل ریلیجن، اللہ سب کا، رسول سب کے لیے رحمت، اور جو قرآن ان پر نازل ہوا سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ It is admonition, it is said to be guide for entire universe۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مشرق اور مغرب یہ جتنے ہیں اس سب کا، yes I told you، میں نے آپ کو بتایا کہ گریکس نے کہا کہ زمین سینٹر میں ہے، جیو سینٹرک آئیڈیا، سم پلانٹ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ 1543 میں کوپرنیکس نے کہا، جبکہ اس کے پہلے ابن شاطر نے بتایا کہ سورج سینٹر میں ہے اور تمام پلانٹ جو ہیں اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ 1609 میں کیپلر نے بتایا، جبکہ سرکاری نے کئی سالوں پہلے بتایا کہ یہ پلانٹس سورج کے ارد گرد ہی نہیں گھوم رہے ہیں، اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہے ہیں، چکر لگاتا ہے، اور اسپیس میں یہ 8,20,000 کلومیٹر پر کی سپیڈ سے چل رہا ہے، اور 230 بلین ایئرز لگیں گے، 230 ملین ایئرز لگیں گے اسے کمپلیٹ ملکی وے گیلیکسی کا چکر لگانے میں۔ تو معلوم یہ ہوا، آج ہی پتا چل رہا ہے کہ سورج چکر لگا رہا ہے، اور
غالب ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ سورج چاند کو پکڑ لینا رات دن پر سبقت لے جائے, سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں, چل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورج جس کے بارے میں 28 سینچری لیٹ میں معلوم پڑا کہ گھوم رہا ہے, قرآن 1400 سال پہلے فرمایا. چاند پہ جانے کو رشیا نے کرٹیسائز کیا کہ جو امریکہ کا جھنڈا تھا کیسے لہرا رہا ہے ہماری وغیرہ. یس, میں نے بتایا کہ چاند پر 3 لوگ ہیں, نیل آرمسٹرانگ, ایڈمنڈ ایلڈرن, مائیکل کولن. 20 جولائی 1969 ایڈمنڈ ایلڈرن اور نیل آرمسٹرانگ نے اپنے قدم کو رکھے مائیکل کولن اور ایڈمنڈ نے. میں نے بتایا کہ قرآن اس کا ذکر 1400 سال پہلے کر رہا ہے. سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 1920. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ضرور بضرور آپ ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کو جائیں گے تو کیا ہوا, ایمان کیوں نہیں لاتے. چاند پر جانے کا جو ذکر آ رہا ہے, قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تم جاؤ ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج, تو اپنے سیٹلائٹس کو بھیجو گے ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج پر. سورہ رحمان اعلان کر رہا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن اور انس کی گروہ, اگر آپ آسمان کے کناروں سے, زمین اور آسمان کے کناروں سے گزرنا چاہو تو گزر جاؤ, جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی قدرت کاملہ پاؤ گے. تو یہ جو جا رہے ہیں, اب اس میں پورا ذکر نہیں اللہ فرمائے گا کہ کون کون جائے گا, کیسے جائے گا, انڈیا پہلے, انڈین پہلے جائے گا کہ امریکن پہلے جائے گا. وہ نہیں, وہ فرسٹ جائے گا. قرآن اتنا بتا دیا, اتنا ہی کافی. اگر پورا ہسٹری قرآن دینے لگے گا تو میں پھر وہی کہوں گا کہ قرآن ملین پیجز کا ہو جائے گا. تو ایک مینس ہے وہ گئے اور اس کا ذکر اللہ نے پہلے خلاصہ کیا کہ سٹلی دیول کو, اور قرآن نے یہاں پہ لمٹ نہیں رکھا چاند. وہ تو بولا اسٹیج بائی اسٹیج مارس پہ بھی جائیں گے اور آگے جائیں گے. اٹ مینس دیٹ قیامت تک جہاں تک بھی جائیں گے, اس کا مطلب وہ جائیں گے. اور قرآن نے 1400 سال پہلے سے اللہ تعالیٰ